ایک شام ایک شخص اپنی بالکنی پر بیٹھا تھا کہ اسی وقت اس کے ایک دوست کا فون آتا ہے کہ ایمرجنسی بن گئی ہے، مجھے فوری طور پر پیسے چاہیے۔ وہ شخص نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، اسی وقت اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ دبے الفاظ میں اپنے اس دوست کو کہتا ہے کہ یار آپ نے میرے سے پیسے لیے تھے، اب وہ پیسے واپس کر دو، اس وقت آپ کی ضرورت تھی، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ وہ دوست وعدہ کر لیتا ہے لیکن پیسے واپس نہیں دیتا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پیسے واپس نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پیسوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تم اتنے پیسے انویسٹ کرو، وہ جیسے ہی پیسے انویسٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ دیتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے سے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ وہ شخص بھی اس کو پیسے دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ پیسے واپس آتے ہیں، نہ پیسوں کے اوپر پروفٹ واپس آتا ہے، اور انویسٹمنٹ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اتنا کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یار پیسے انویسٹ کیے تھے، کاروبار میں لاس ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ ان سارے معاملات کو عدالتیں اس طریقے سے دیکھتی ہے کہ یہ ہوئی ہے امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت ایک ایسی چیز ہے، کوئی شخص کسی کا بھروسہ ون کرتے ہوئے اس سے کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، کچھ بھی لے لیتا ہے، بعد میں وہ اس کو واپس نہیں کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس گواہ نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس ایسا پروف نہیں ہوتا جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ شخص میرے سے یہ چیز لے کے گیا تھا۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہائی کورٹ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے یہ 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے کیس فائل کرنا ہے۔ کرمنل کیس فائل ہوگا، اور پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 406 ہے جس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ ایف آئی آر کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، اور جب آپ کبھی ایف آئی آر کروانے جائیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایف آئی آر کروانے جاتے ہیں اور اگر آپ کے خلاف وہ ہو جاتی ہے ایف آئی آر تو پھر اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں تاکہ لیگل ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ اگر کوئی شخص آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے، وہ پیسے آپ نے اس کو امانتاً دیے تھے، وہ آپ نے اسے کسی پرپس کے لیے دیے تھے، وہ آپ نے اسے کسی چیز میں انویسٹ کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن اس نے وہ پیسے اپنے استعمال میں لے کے آ کے خرد برد کر لیے، تو امانت کی خیانت میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے 4 باتیں بتائی ہیں کہ یہ 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ 4 باتیں نہیں ہوں گی اتنی دیر تک آپ کا کلیم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں تو یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جس کا ٹائٹل تھا محمد فرحان حمید ورسز دا اسٹیٹ اینڈ ادر۔ یہ کرمنل مسلینس نمبر 73736B تھی، یہ بیل تھی 2021 کی، جس کا جو فیصلہ تھا وہ 17 مئی 2022 کو کیا گیا تھا۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی، ایک شخص نے 1,78,80,000 روپیہ جو ہے وہ دیا تھا دوسرے شخص کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایف آئی آر رجسٹر کی گئی تھی 406 کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے بڑا ڈیٹیل میں یہ فیصلہ بتایا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بیل کی سٹیج پہ جو ہے وہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی ڈیفینیشن بھی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ یہ 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو پوری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے دیر شوڈ بی این انٹرسٹمنٹ بائی اے پرسن ہو ریپوزز کانفیڈنس ان ادر، یعنی کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پہ بھروسہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس معاملے میں بھروسے کے ساتھ ساتھ اس بھروسے کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کے چیز حوالے کرتا ہے، یعنی وہ پراپرٹی، وہ پیسے ہیں، وہ کیش ہے، وہ گاڑی ہے، وہ مکان ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ اس کو اس بھروسے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا قبضہ دیتا ہے یا اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ چیز سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے جی کہ دا پرسن ان ہوم دا کانفیڈنس از پلیسڈ ڈس آنیسٹلی مس اپروپریٹس اور کنورٹس ٹو ہز اون یوز دا پراپرٹی انٹرسٹڈ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ چیز دی گئی ہے، وہ پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، اس کا قبضہ ہے یا پیسے ہے یا انویسٹمنٹ ہے، کچھ بھی دیا گیا ہے، وہ اس کانفیڈنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بھروسہ جس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا گیا ہے وہ اس کو بدنیتی سے یا خرد برد کر لیتا ہے یا اس کو وہ اپنے استعمال میں لیتا ہے۔ آپ نے ایک دوست کو گاڑی دی ادھار کہ یار یہ گاڑی لے لو، آپ کو 2 دن کے لیے چاہیے، آپ لے جاؤ، وہ لے جاتا ہے گاڑی، اس کے بعد وہ گاڑی واپس ہی نہیں کر رہا، تو یہ بھی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ میں آئے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ڈس آنیسٹلی یوزز اور ڈسپوزز آف دیٹ پراپرٹی ان وائلیشن آف اینی ڈائریکشن آف لا پرسکرائبڈ ان دا موڈ ان وچ دا ٹرسٹ سچ ٹرسٹ از ٹو بی ڈسچارج، یعنی کہ آپ نے ایک شخص کو گاڑی دی، وہ گاڑی لے کے اس نے جا کے آگے کسی اور کو بھیج دی۔ آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی کہ چلو یار یہ میرا گھر خالی پڑا، تھوڑے دنوں کے لیے تم رہ لو،
तुम्हारी फैमिली की ज़रूरत है या तुमने कोई फंक्शन करना है, उसके बाद वो घर का कब्ज़ा नहीं छोड़ा, बल्कि वो कब्ज़े को जो है वो किसी और जगह पे किसी और शख्स को जो है वो गिरवी दे के वो जो है वो पैसे लेके खुद भाग गया वहाँ से। आपने किसी शख्स को पैसे दिए कि यार ये इन्वेस्टमेंट करो, वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने जो है वो खुद खा पी गया। आपने एक शख्स को पैसे दिए कि उधार ले लो अपनी वालदा के इलाज के लिए, किसी के लिए, वो पैसों की ले लेता उसको इस्तेमाल करके उसके बाद कहता जी मैंने तो आपसे पैसे कोई नहीं लिए। यानी कि उस पैसों का या प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल है वो एक ऐसे तरीके से हुआ जो आपकी तरफ से इंटेंडेड नहीं था, या जिस तरह आप नहीं चाह रहे थे वो किसी और तरीके से हुआ, या जो एक कानूनी तौर पे जो एक शौरियत की बात होती है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हुई। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, डिसऑनेस्टली यूजेस or disposing of that property in violation of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust। यानी कि आपने उसको जिस एतमाद भरोसे के साथ जो चीज़ जिस काम के लिए दी थी उसने उस काम की जगह उसको किसी और तरीके से सर अंजाम दिया, या आपने उसको कोई उसके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया था, या आपने उसके साथ कोई ज़ुबानी या तहरीरी तौर पे उसको कहा था कि ये काम आपने ऐसे करना है, और उसने उस काम को उस तरह करने के बजाय उसको किसी और तरीके से करना शुरू कर दिया। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी तो 406 की FIR जो है वो रजिस्टर की जाएगी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुतलका थाने में। इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। इसकी सजा 7 साल है। अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है तो उसको जो है वो जेल जाना पड़ेगा, और इसमें बेल भी जो है वो इतने आराम से नहीं होती है। कई लोग इसमें गवाह लिखवाते हैं कि हाँ जी गवाह, इस गवाह की मौजूदगी में जो है इस गवाह की मौजूदगी में जो हमने पैसे दिए, वो जरूर लिखवाने चाहिए क्योंकि लॉ भी यही डिमांड करता है। बेशक इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यही है कि आपने विटनेस के सामने पेमेंट करनी है जब भी करनी है। 2 गवाह हो वो आपके साथ है, या आपने बैंक टू बैंक जो है वो पेमेंट करनी है जिसका आपके पास जो है वो सबूत मौजूद होना चाहिए। नंबर 2 पे ये है कि अगर कोई शख्स इस तरह कर लेता है तो इसकी FIR देने से पहले SHO आपको सुनेगा, DSP सुनेगा, SP सुनेगा, वो रिपोर्ट मंगवाते हैं। इसका पर्चा, इसकी FIR स्ट्रेट अवे जो है वो पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देने से नहीं हो जाता जब तक हायर अथॉरिटीज़ आपको नहीं सुन लेती, क्योंकि जितने भी 506, 406 या फाइनेंशियल फोर्जरी या इसमें किसी किस्म की मेजरमेंट के केसेस हैं वो डेफिनेटली जो है वो हायर अथॉरिटीज़ जो पुलिस की है वो सुनती हैं और उसके बाद वो फैसला करती हैं। तो अगर ये FIR हो जाती है, ये 4 इंग्रीडियंट्स इसमें आते हैं, तो डेफिनेटली आपको बतौर मुद्दई जो इन चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ेगा, और फिर आपको इस पैटर्न पे जो है वो FIR रजिस्टर करवानी चाहिए, इसके अलावा नहीं करवानी चाहिए। इन 4 बातों का आपने ज़हन में रखना है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके अमाउंट की रिकवरी हो तो इन 4 बातों में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे यह है कि अगर मुलज़म जिसके खिलाफ FIR हुई है, अगर ये चारों चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं कानून की नज़र में और दरख्वास्त FIR के मुताबिक, तो डेफिनेटली आपको ये जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपको फिर ये चीज़ें फेस भी करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर इसमें आपने कोई काउंटर चीज़ की है तो उसका आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए, ताकि DSP या SP जब आपको बुलाते हैं सुनने के लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दें कि आया आपके पास ये पैसे बनते हैं आपकी तरफ या नहीं बनते, उस वक्त आपके पास पूरा ट्रेल जो है वो मौजूद होना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।